آج ٹک ٹوکر جو لوگ ہیں جس کو ہم گندی شہرت کہتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے گندی شہرت ملے گی تو پھر مال آئے گا، سب کچھ ہوگا. تو کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ ذات کی محبت میں. اور جب سماج اور معاشرہ شیطانی ہو، دیکھیے اتنا خطرناک معاشرہ ہو چکا ہے پاکستان کا، اگر کوئی اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے تھا. یہ مفسد فی الارض ہیں. ایک مرتبہ میں گنہگار ہوں، میں شرابی ہوں مثلا، میں بدکار ہوں، لیکن میں چھپ کے گناہ کرتا ہوں، کسی کا لینا دینا اس سے نہیں ہے. سزا اسلام کب دیتا ہے؟ دیکھیے ایک زانی ہے، اس نے زنا کی ہے، اسلام کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ. اچھا ان گواہوں نے اسے بالفعل وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو، یہ نہ کہ سنا ہو، بالفعل. اسلام اتنا دقیق ہے. اور پھر علماء میں بحث چھڑی، وہ گواہ کیسا جس نے یہ منظر دیکھا، کیونکہ گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے، اور عادل بندہ ایسے منظر کبھی دیکھتا نہیں ہے. کتنی سختی ہے اسلام میں. 4 گواہ عادل ہوں، اور ایسے عادل ہوں جنہوں نے دیکھا ہو. وہ عادل کیسا جو ایسا گندا منظر دیکھے؟ مطلب گواہی دینے والا عادل رہا نہیں. تو اس کا مطلب اگر کوئی گھر میں فعل کرے، 4 بندے بھی دیکھیں، تو یہاں پر بھی چھوٹ اسلام میں ہے، کیونکہ ان گواہوں کی عدالت آپ کو نظر نہیں آتی. مطلب اسلام سزا کب دینا چاہتا ہے؟ جب یہ فعل کرنے والا اتنا لوگوں کے سامنے گناہ آ کر کرے. کیونکہ جب معاشرے میں آ کے، جیسے قوم لوط گناہ کرتی تھی تو معاشرے میں علی اعلان، اب یہ باعث بن رہا ہے فساد کا. سخت ترین سزا اگر خدا کی ہے تو زانی کی ہے، اسپیشلی وہ زانی جو شادی شدہ ہو کر ایسا گناہ کرے. تو اسلام کہتا ہے اسے زمین میں آدھا دفن کیا جائے اور اتنے پتھر مارے جائیں. ایون یہ بھی کہا پتھر مارنے والے بھی وہ ہوں جنہوں نے خود یہ گناہ نہ کیا ہو، تاکہ معاشرے میں یہ بیماری ختم ہو جائے. کہ مولا اتنی سخت سزا کا، کیونکہ خدا غیرت مند ہے، وہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی معاشرے کو اتنا فاسد کرے. اور فقہ اور شریعت کی کمی کی وجہ سے، انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کئی فون کالز آئے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مولانا ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلق بنا، اس خاتون نے طلاق لے لی ہے، اب کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اور کئیوں نے شادیاں کر بھی لیں. دوسری فقہ میں شادی ہو سکتی ہے، لیکن فقہ اہل بیت میں اگر کسی شخص کا کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ الیاذ باللہ اگر کوئی تعلق تھا اور بعد میں جا کے طلاق لے بھی لے، فرماتے یہ حرام ابد ہے، تو کبھی بھی اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا، حرام ابد ہے، کیونکہ تم نے اللہ کی غیرت کو للکارا ہے. لیکن معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ اگر کوئی خاتون کوئی گندا فعل انجام دیتی ہے تو اس کے بجائے کہ معاشرہ اس کو ٹوکے، اس کے بجائے کہ اس سے قطع تعلق کیا جائے. کیوں فرمایا اگر کوئی شرابی ہے، زانی ہے اور مشہور ہے، مثلا بعض لوگ مفسد مشہور ہو جاتے ہیں، سب کو پتہ ہے مولانا یہ رات کو شراب پیتا ہے، یہ شرابی ہے. ایسے بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک ٹیبل پہ کھانا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ تو اگر اس کے ساتھ گھومے گا تو بدنام ہوگا. ابھی آؤں گا صفات میں، یہ تو ابتدائی صفات ہے، تم نے قلب کو پاک کریا. معاشرے میں تجھے کیسے چلنا ہے یہ بھی معصومین تجھے بتائیں گے. کیونکہ عزت نفس، سیلف رسپیکٹ کرنا واجب ہے، ایک عمل ہے سیلف رسپیکٹ. اس کا تعلق بھی آپ کے قلب سے ہے. چھوٹی سی مثال، فقہی مثال دے رہا ہوں. آپ کہیں پر گئے، سفر میں ہیں، پانی آپ کو نہیں مل رہا، وضو کرنا ہے آپ کو اور نماز پڑھنی ہے. ادھر ادھر دیکھا کہیں پر پانی نہیں، لیکن ایک بندہ ہے جس کے پاس پانی ہے. فقہ کہتی ہے اگر اس شخص سے آپ پانی لیں اور پانی لینے کے بعد وہ بار بار احسان جتلائے کہ میں نے تجھے پانی دیا تھا، میں نے تجھے پانی دیا تھا، اور جس کے بار بار احسان جتلانے سے تیری سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو،
تو تجھے اجازت نہیں ہے اس سے پانی مانگ کے وضو کرو، تم مٹی سے تیمم کر لو، لیکن اپنی عزت نفس کو تباہ نہ کرو. ہاں؟ اتنی اہمیت ہے انسان کی سیلف ریسپیکٹ کی، لیکن یہاں پر عزت نفس پامال کی جاتی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وہ خاتون یا وہ مرد اگر گندا کام کرتا ہے، میڈیا اسے رسپیکٹ دیتا ہے. گندا کام کرنے والی کو یا کرنے والے کو کیا دیتا ہے؟ رسپیکٹ. اسے شوز میں بلایا جاتا ہے، ٹاک شوز میں بلایا جاتا ہے، مارننگ شوز میں بلایا جاتا ہے، ایز اے سیلیبریٹی بلایا جاتا ہے اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اسے مال دیا جاتا ہے، دولت دی جاتی ہے، وقفے دیے جاتے ہیں، ڈرامے دیے جاتے ہیں، تاکہ یہ گندگی بری چیز نہ مانی جائے، اسے بھی اچھا مانا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہدف زندگی اخلاق نہیں ہے. ہدف زندگی جب مال بن جائے، معاش بن جائے، کہ کچھ بھی کرو پیسہ کماؤ، کچھ بھی کرو مال کماؤ. اہل بیت فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں، مال کماؤ، ہم تجھے منع نہیں کرتے، لیکن عزت کے راستے سے، ذلتوں کے راستے سے مال نہ کمانا، چوری سے مال نہ کمانا، ہیرون کے ذریعے سے مال نہ کمانا، شراب کو بیچ کر مال نہ کمانا. کیونکہ تو مسلم ہے، اور اگر تو خود اپنی عزت نہیں کرے گا تو قیامت میں خدا بھی تیری عزت نہیں کرے گا. ہر وہ فعل جس سے تمہاری سیلف تباہ ہو برباد ہو جائے، قطعاً اجازت نہیں ہے کسی ایسے بندے کے پاس کام کرو جو ڈیلی تمہیں بے عزت کرے، جو ڈیلی تمہاری سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کرے. بچے دیکھ رہے ہیں، بیوی دیکھ رہی ہے، لیکن کہو میں 2 روٹی کے لیے 2 ٹکڑوں کے لیے جا رہا ہوں. نہیں، پہلے عزت نفس بچانا واجب ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں. لیکن معاشرہ ایسا کیوں بن رہا ہے؟ تاکہ اس معاشرے میں برائی نہ رہے. یہ آخری زمانہ ہے، برائی کو اچھائی بنا دو اور اچھائی کو برائی بنا دو.